آئینوں سے ڈرنے لگیں گے لوگ اگر کبھی چہرے کی جگہ کردار نظر آنے لگے۔ اگر آپ کسی ایک انسان کی وجہ سے زندگی سے نفرت کرنے لگے ہو تو آپ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کیڑے کی وجہ سے اپنا گھر جلا دینے پر آمادہ ہو۔ ایسی عورت جس کے ماتھے پر غصے کے اندر بل نہ پڑتے ہوں اور ہر حال میں رب کریم کا شکر ادا کرنے والی ہو، وہ آپ کو رزق سے مالا مال کر دے گی۔ ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے حقیقت کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ آج کے دور میں جو لوگ مخلص ہوتے ہیں ان کی قدر کم اور استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ صدقہ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے جس کو صدقہ نکالنا مصیبت نہیں لگتا۔ کچھ لوگ اپنی ٹانگوں سے چلنے پھرنے کا کام کم اور دوسروں کے معاملے کے اندر ٹانگیں اڑانے کا کام زیادہ کرتے ہیں۔ اگر لوگ اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوے کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر رب کریم کا شکر ادا کرنے لگے تو بہت سی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو توبہ بھی مت چھوڑنا، انشاءاللہ توبہ کرنے کی برکت سے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے۔ اس دنیا کے لباسوں میں سے سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ عزت کے ساتھ اپنی جگہ پر تنہا کھڑے رہنا ایسے ساتھ سے بہتر ہے جو تمہاری عزت کو کچل ڈالے۔ اس جہاں میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے سے پتہ لگ جاتی ہے اور جہاں سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں لگتی، لہٰذا احتیاط ضرور کرو، کسی کا حق نہ کھانا اور لوگوں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دو۔ انسان اتنا مجبور نہیں ہوتا جتنا لوگ مجبور بنا دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس بات پر میں غلط ہوں، پر میرا ایک تجربہ ہے، غربت انسان کے رشتوں اور تعلقات کو کمزور کر دیتی ہے۔ انسان کے اندر معیار ہونا چاہیے، غرور تو ہر 2% کے آدمی کے اندر ہوتا ہے۔ انسان ایسے مال پر کیوں اکڑتا ہے؟ جو حلال ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا اور حرام ہے تو اس پر عذاب سہنا پڑے گا۔ تمہارے الفاظ چابی کی مانند ہیں، ان کا ٹھیک استعمال کر کے دنیا والوں کے منہ کھولے اور بند کیے جا سکتے ہیں۔ موتی کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے اور دھول اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بے قیمت ہی رہتی ہے۔